بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کی پہلی ویڈیو ایک نہایت ہی اہم موضوع پر ہے، جس کا تعلق ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ، جس کو ہم ذہنی سکون کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سی وجوہات کی بنیاد پر ہماری ذہنی حالت اضطراب ذہن تک انتشار کا شکار ہوتی ہے، اور اس ذہنی بے سکونی کی وجہ سے ہماری نجی زندگی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ذہنی بے سکونی کی کئی وجوہات پر بات کریں گے، اور آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ ان مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فکری اور جذباتی وجوہات، جس میں نمبر 1 پہ ہے حد سے زیادہ پریشانی یا فکر۔ حد سے زیادہ سوچنا، جس کو ہم اوور تھنکنگ بھی کہتے ہیں، یہ انسان کے ذہن کو مسلسل اضطراب یا انتشار میں رکھتا ہے۔ مثلا اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے حالات انسان کو اکثر بے سکون رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مستقبل کا خوف۔ مستقبل میں ناکامی، غیر یقینی صورتحال یا کسی نقصان کا خوف انسان کو مسلسل بے چین اور بے سکون رکھتا ہے۔ نمبر 3 غم، صدمہ یا کسی نقصان کا اثر۔ کسی عزیز کے بچھڑنے کا غم یا کسی بڑے صدمے کا ذہن پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسے واقعات انسان کے دل و دماغ میں جذباتی زخم چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اکثر غمگین رہتا ہے۔ نمبر 4 غصہ، حسد یا منفی سوچیں۔ غصہ، حسد اور منفی سوچیں انسان کے اندرونی سکون کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ خیالات دل و دماغ کو ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، دوسروں کی ہر خوشی اور ہر اچھی چیز سے حسد کرنا اور ناراضگی، غصہ اور تلخی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ نمبر 5 احساس جرم یا دل کا بوجھ۔ ماضی کی غلطیوں کا احساس جرم یا دل میں چھپا ہوا جذباتی بوجھ ذہن پر بھاری اثر ڈالتا ہے۔ انسان بار بار پرانی باتوں کو سوچ کر پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے روزمرہ زندگی کے دباؤ۔ اس میں نمبر 1 مالی مسائل۔ مالی مشکلات انسان کے ذہن پر مسلسل دباؤ ڈالتے ہیں، خاص طور پر جب اخراجات زیادہ اور وسائل کم ہوں۔ قرض، بے روزگاری یا معاشی عدم استحکام پریشانی اور بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 گھریلو تنازعات۔ گھر کے جھگڑے، اختلافات یا تعلقات میں کشیدگی ذہنی سکون کو متاثر کرتی ہے۔ جب گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو تو انسان اندرونی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3 کام یا تعلیم کا دباؤ۔ آفس میں کام کی زیادتی یا باس کی طرف سے دی گئی شارٹ ڈیڈ لائنز، امتحانات کا دباؤ بھی شدید ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4 تنہائی یا تعلقات میں مسائل۔ تنہائی انسان کو جذباتی طور پر کمزور اور بے سکون بنا سکتی ہے۔ مضبوط اور مثبت تعلقات ذہنی سکون میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے روحانی اور نفسیاتی پہلو، جس میں سب سے پہلے دل کا اطمینان کم ہونا۔ جب دل اور ذہن کو اطمینان حاصل نہ ہو تو انسان بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین محسوس کرتا ہے۔ اندرونی سکون کی کمی، مسلسل فکر، جذباتی دباؤ یا دل کے اضطراب سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت میں ذہن ہر وقت بے آرام رہتا ہے اور خوشی یا اطمینان محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی بے سکونی رفتہ رفتہ ذہنی پریشانی میں بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جسمانی اور طبی وجوہات۔ جسمانی وجوہات میں سب سے پہلے اور سب سے ضروری نیند کی کمی ہے۔ مناسب نیند نہ ملنے سے دماغ اور جسم دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی ذہنی تھکن، چڑچڑاپن اور بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اس سے توجہ، یادداشت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 تھکن۔ جسمانی یا ذہنی تھکن انسان کی توانائی کو کم کر دیتی ہے اور ذہن کو بوجھل بنا دیتی ہے۔ مسلسل تھکن سے انسان پریشان اور بے چین محسوس کرتا ہے۔ جب جسم آرام طلب ہو اور آرام نہ ملے تو ذہنی سکون بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ذہنی بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3 غیر متوازن غذا۔ آج کل کے دور میں ہم فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ اور غیر معیاری بازاری کھانے بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت متاثر کر رہے ہیں۔ غیر صحت مند یا غیر متوازن غذا جسم اور دماغ دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ ضروری غذائی اجزاء کی کمی سے کمزوری، چڑچڑاپن اور ذہنی بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 بہت زیادہ چائے یا کافی میں موجود کیفین زیادہ مقدار میں رہنے سے دل کی دھڑکن، بے چینی، گھبراہٹ بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ کیفین نیند پر بھی اثر ڈالتی ہے۔
جس سے ذہنی سکون متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بے چینی سے مختلف کیفیتیں جیسے ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ذہنی بے سکونی کی وجہ عام دباؤ نہیں بلکہ ڈپریشن یا انزائٹی ڈس آرڈر جیسی کیفیات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیتیں مسلسل پریشانی، اداسی، بے چینی یا ذہنی بے آرامی پیدا کر سکتی ہیں۔ ان کا اثر سوچ، جذبات اور روزمرہ زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیجیٹل اور ماحولیاتی عوامل پر، جس میں نمبر 1 ہے موبائل، سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال ذہن کو مسلسل مصروف اور اوور اسٹیمولیٹڈ رکھتا ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال، خاص طور پر سوشل میڈیا، انسان کو ذہنی دباؤ، پریشانی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ رات کو دیر تک موبائل استعمال کرنے سے نیند متاثر ہوتی ہے، جس سے جسمانی اور ذہنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت خبریں اور منفی مواد دیکھنا۔ مسلسل منفی خبریں، حادثات یا پریشان کن معلومات دیکھنا ذہن پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ جب ذہن ہر وقت منفی چیزیں جذب کرے تو اندرونی سکون متاثر ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ذہنی سکون کے لیے مؤثر طریقے۔ آج کے تیز رفتار اور پریشان کن دور میں ہر انسان ذہنی سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیاوی مصروفیات، مسائل، مالی پریشانیاں، رشتوں کے تنازعات اور مستقبل کی فکر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ مگر ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسلام ہمیں نہ صرف دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے بلکہ دل کا سکون اور اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل سکون کہاں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت میں واضح پیغام ہے کہ انسان کا دل صرف اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے، نہ کہ دولت، شہرت یا دنیاوی کامیابی سے۔ میں آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے 7 طریقے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ پر کامل بھروسہ۔ ذہنی سکون کا سب سے اہم ذریعہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے بلکہ پوری محنت کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہی اصل توکل ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نماز ایک مومن کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کہنا، اپنی پریشانیاں بیان کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا انسان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب انسان اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہی ہماری مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت اور سمجھ۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے مسائل کے حل بھی ملتے ہیں اور دل کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت قرآن کے لیے نکالنا ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ نمبر 4، صبر اور شکر۔ زندگی میں مشکلات آنا ایک حقیقت ہے لیکن ان کا سامنا صبر کے ساتھ کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ اسی طرح خوشی کے لمحات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں مزید نعمتوں کا مستحق بناتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی ذہنی سکون کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 5، گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا۔ گناہ انسان کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ اس بوجھ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، اچھے لوگوں کی صحبت۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہی اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نیک اور مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ رہنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، جبکہ منفی اور گناہوں کی طرف لے جانے والی صحبت انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ نمبر 7، سادہ زندگی اختیار کرنا۔ زیادہ خواہشات اور دنیاوی لالچ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ اسلام ہمیں سادگی اور قناعت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو محدود کرتے ہیں تو زندگی آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، کیونکہ ہماری خواہشات کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذہنی سکون کسی باہر کی چیز میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لیں
نماز، قرآن، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ ہمیں وہ سکون ضرور ملے گا جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی سکون عطا فرمائے، آمین۔